چلتے ہیں اور بادل کے چلنے کا اب ہمیں اچھا اندازہ ہے. تقریباً ہر شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو وہی تبر مر صحاب، وہ تو چلیں گے اس وقت، اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صنائی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے. اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے. لیکن یہ کہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھلتی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے. انہ خبیر بما تفعلون، وہ یقیناً باخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے. ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعۃ سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. انہیں وہ اس فزع یومئذ، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا. تو وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا بعث بعد الموت کا دن اور ہے. ایک ہے وہ دن کہ جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی، زلزلہ ساعت شیء عظیم. ایک ہے قیامت، بعث بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی، فکبت وجوہہم فی النار، تو اونجے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں. ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها، یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ کے اعلان کر دیجئے. شروع میں لفظ قل نہیں ہے، لیکن یہ کہ مراد یہ ہے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها. دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے. یہ بلد الحرام ہے، یہ بیت اللہ اس میں ہے، یہ حرم کی سرزمین ہے. یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں، کسی اور کی نہیں، کسی بت کی نہیں، کسی دیوی کی نہیں، کسی دیوتا کی نہیں. انما امرت، مجھے حکم ہوا اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء، اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. وان اتلو القرآن، اور مجھے تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ کے سناتا رہوں، میں یہ کام کرتا رہوں گا. میرا حکم، مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی. اتلو القرآن، میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے، وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے آرام ہے. روح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے جنات نعیم ہے، جنات الفردوس ہے. فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے، ٹیڑھے راستے کو جائے، انکار کرے، تو کہہ دیجیے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. انما انا من المنذرین، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں. بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں. وقل الحمدللہ، اور کہہ دیجیے بالآخر، جیسے ہوتا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے. وقل الحمدللہ، اور کہہ دیجیے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے. سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک، پھر تم پہچان لوگے اس کو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں. سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو 8 صورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ 4 صورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً، سورۃ الفرقان،